السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا۔ نون لیگ جشن منا رہی ہے اور شیر تے ایک باری پھر نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی وہ سادہ اکثریت ان کو مل گئی، وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگے۔ ابھی تیسرا مرحلہ ہے اور اس کے بعد وہ ایک ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں ووٹوں کے لحاظ سے بھی اور وکٹری کے لحاظ سے بھی۔ پیپلز پارٹی مسلسل الزام لگا رہی ہے دھاندلی کا اور ساتھ ہی ساتھ بے ضابطگیوں کا۔ الیکشن کمیشن کو بھی ٹارگٹ کے اوپر بلاول صاحب نے لیا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ علیم خان صاحب نے ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب وہاں پہ بڑی بڑی سڑکیں بنانے کا دعویٰ کر کے چلے گئے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے میرپور اور کئی جگہ پہ اسی طرح کے دعوے کیے تھے، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے، پورے نہیں ہو سکے۔ خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو لاہوری رنگ بازی ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس کے بعد تحریک استحکام پاکستان اور نون لیگ کے درمیان بھی باقاعدہ طور پہ بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، یہ ساری صورتحال تو الیکشن کی حد تک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب اس میں شدت اور حدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تحریک استحکام پاکستان نے اگلے مرحلے کا بائیکٹ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے اور یہ رگ الیکشن ہے۔ اب سوالیہ نشان لگ گیا کہ یہ الیکشن آگے بڑھے گا، نئی گورنمنٹ بنے گی یا ری الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا، یہ بھی واضح ہو جائے گا آئندہ چند دنوں کے اندر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ملکی سطح کے اوپر محسن نقوی صاحب کا بیان چھایا ہوا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے موجودہ نظام کے کلیپس ہونے کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے، آپ نے خود بھی یہ سنا ہوگا کہ 10 سال کے بعد بھی ہم اسی طرح بیٹھے ہوں گے اور ایک دائرے کے سفر میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور پرائم منسٹر اگر 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے بھی کام کر لیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ تو لہٰذا سب کو بیٹھ کے ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی جگہ کسی اور سسٹم کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ان کا جواب دیا ہے اور جواب بھی بڑا انہوں نے ٹکا کے دیے جی۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب ابھی بھی اس نظام سے شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ نظام کا کمال ہے کہ انہوں نے 3.5 سال میں 30 سال کا سفر طے کروا دیا۔ اس نظام سے اس سے زیادہ سپیڈ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سیاست کے اندر کیا چل رہا ہے؟ 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور NFC کو دوبارہ سے ایڈریس کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ہوگا کیا؟ یہ آج پینل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ نوید علائی صاحب سابق جوائنٹ ڈائریکٹر IB، سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، ڈین ہے ایک بڑے ادارے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کالم لکھتے ہیں، ریگولر مصنف ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں اسٹوڈیو کے اندر ہمیں جوائن کیے ہوئے اورنگزیب خان برکی صاحب پیپلز پارٹی کا وہ فیس ہیں جو آج کی گئی گزری اس سیاست میں ایک وہ نام ہے جن کے کرپشن کا کوئی دبا نہیں اور ایک ان کا پورا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں اعجاز عالم، نون لیگ سے آپ کا تعلق اور ممبر صوبائی اسمبلی۔ نصرت واحد صاحبہ کراچی سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، سابق MNA ہے اور PTI کی سینئر رہنما ہے۔ برکی صاحب آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ۔ یہ جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا، نون لیگ تو اس کو ظاہر ہے اپنی بڑی وکٹری سمجھ رہی ہے۔ واقعی ان کی وکٹری ہے؟ واقعی ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یا ری الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ ایک روز آپ مجھے لے گئے تھے کھانے پہ، سر آپ نے کہا اس کا مالک لکی رانی سرکس کا مالک ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ آزاد کشمیر میں بجائے الیکشن کرانے کے وہ لکی رانی سرکس کو لے جاتے، تو نہ خرچہ کوئی ہوتا نہ کوئی مار کٹائی ہوتی۔ اٹ واز سمپلی اے جوک۔ آپ لاہور کی، لیٹ سٹارٹ ود لاہور جی۔ صحیح بات کروں، ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا تھا، جو دیوان غلام محی الدین کی PTI والی تھی وہ جیت گئی 2200 ووٹ کے۔ اچھا، اس کو لے آئے 1500 پہ۔ اچھا، اور نون لیگ جس کے 250-300 ووٹ تھے اسے اٹھا کے لے گئے 1800 پہ۔ یہ دوسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی جو کل ہوئی ہے الیکشن۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے بڑے دفعہ کہا کہ جی آپ بایو میٹرک کرائیں، جعلی قسم کے، یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، یہ نہیں ابھی ان کی نون لیگ کی یہ فطرت ہی ایسی ہے، یہ اپنا بناتے ہیں جعلی کارڈز۔ اچھا، اس کی نہ کراتے ہیں بایو میٹرکس، نہ اس کو اسکیننگ کراتے ہیں،
وہ نہ لکھا اور وہ لے کے چل جاتے. یہی لاہور میں کیا ہے, یہی باہر کر اچھا رہے ہیں. برقی صاحب, آپ کے تو بڑے بڑے جو سینئر لیڈرز ہیں آئینی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں, گورنر پنجاب آپ, چیئرمین سینٹ آپ, پریزیڈنٹ آپ, اور کشمیر کے اندر گورنمنٹ آپ کی, پرائم منسٹر آپ کا, تو اس کے باوجود نون لیگ اتنی سمارٹ ہے, وہ دھاندلی بھی کر گئی, سیٹیں بھی چھین گئی, تو آپ کے لوگ کیا کرتے رہے؟ آپ نے جو کہا ہے نا وہ صحیح کا, بہت سمارٹ ہے. اچھا بہت سمارٹ. ہم لوگ سیدھے ہیں, شریف لوگ ہیں, یہ بہت سمارٹ ہے. ان کا کام ہی ہے جال سازیاں کرنا. اچھا آلویز لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی, ہر جگہ جہاں ان کا داء لگتا ہے. سندھ اور کے پی کے میں نہیں کرتے, مگر پنجاب میں آزاد کشمیر بھی پارٹ آف پنجاب ہی سمجھنا نا, پنجابی سپیکنگ ایریا یا کشمیری سپیکنگ ایک ہی لینگویج ہے تقریباً, تو یہ وہاں بھی کرتے رہے اس طرح کی. اور جو ہے اپنا پیپلز پارٹی بلیو کرتی رہی فیئر پلے پہ, فیئر پلے ہوا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر وہاں کا آزاد کشمیر, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی جی کون آ گیا. اچھا جو آئی جی لگا ہے, اور آئی جی صاحب بیان کیا دیتے ہیں کہ میں تھوڑے جے بندے مار دیں تو کام ٹھیک ہو جائے گا. مطلب ہے یہ ایٹیٹیوڈ سے نہیں, وہ تو لاکھ بندے مارنے تک بھی یقین رکھتے ہیں, لاکھ ڈیڑھ مار. اور میرا خیال آپ کی بات صحیح ہے, راولہ کوٹ میں الیکشن نہیں ہو سکے گی. ہو سکتا ہے کہ ری الیکشن کی طرف جائے, اس کی کڑی ملے گی اب جو آپ کا سیکنڈ ایشو ہے. اچھا جی, محسن نقوی والا. اچھا اس کے ساتھ ریلیٹ ہوگا, ریلیٹ ہو جائے گا. اور آپ کے خیال میں یہ معاملہ ختم ہو کے نئے الیکشن کی طرف نیا الیکشن ہوگا, نیا کوئی ارینجمنٹ ہوگا, ایڈ ہاک ارینجمنٹ, انٹرم ارینجمنٹ کوئی ہوگا. اوکے, اس طرح ہو سکتا ہے. اعجاز عالم صاحب, آپ جواب دینا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی کے رہنما برقی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں, آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں, پھر میں دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں. سیم کویسچن آپ سے ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر؟ ایک طرف لاشیں گرنے کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کے زخمی ہونے کی بات ہو رہی ہے, احتجاج کی بات ہو رہی ہے, الیکشن کے بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے. نون لیگ ایسے حالات میں ظاہر ہے وکٹری انجوائے کر رہی ہے, بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ بن رہی ہے؟ جی ذوالفقار صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے جتنے بھی الیکشن ہوئے, جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے اس سے اچھا الیکشن ہی نہیں ہوا, جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک کلچر بن چکا ہے پولیٹیکل پارٹیوں میں کہ جو الیکشن جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ بڑا زبردست الیکشن تھا. ابھی دیکھیں حال ہی میں جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی جیتی ہے, تو وہاں انہوں نے کہا جی بلاول نے کمال کر دیا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو شاباش دی ہے, اور انہوں نے کہا جی بلاول نے بہت زبردست کمپین کی ہے, وہاں وہ جیت گئے ہیں, تو وہ اچھا الیکشن تھا. کشمیر میں گورنمنٹ بھی ان کی تھی اور دھاندلی بھی مطلب ان کے ساتھ ہو گئی ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے اور عجیب سی منطق ہے جو کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ کشمیر میں ان کی حکومت اور گلگت بلتستان میں یہ جیتے ہیں, سب نے ایکسیپٹ کیا ہے, ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے اور ان کو حکومت بنانے کی دعوت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر آپ الیکشن ہار گئے ہیں تو اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بلاول جیسا جو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی ایک بڑی جمہوری پارٹی ہے, اور اب جو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. کسی کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم نہ کریں اور یہ کہیں کہ جناب ایسے ہو گیا, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہونا پیپلز نہیں پارٹی کو چاہیے. تسلیم کرنا چاہیے, آپ کا خیال یہ ہے؟ بالکل ہاں جی, تسلیم. کہ دیکھیں گلگت بلتستان میں تمام پارٹیز نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے اور انہیں کہا کہ, اور بلاول کو بہت اپریشیٹ کیا گیا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کمپین بالکل ٹھیک ہے. اعجاز صاحب آپ کی بات آ گئی, اس کا مطلب ہے بلاول صاحب ادھر جیت گئے, ادھر مریم صاحب نے اچھا پلے کیا تو مریم صاحب جیت گئی, تو دونوں کو ماننا چاہیے, آپ کا یہ مطلب ہے؟ پی ٹی آئی آؤٹ ہے, طریقہ استحکام آؤٹ ہے, عوامی ایکشن کمیٹی باہر ہے, وہاں کے عوام باہر ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, بس دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں سب کے لیے میدان کھلا تھا, ہر کسی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت تھی. جنہوں نے لیا وہ جیتے بھی, ہارے بھی, اور جنہوں نے نہیں لیا تو ظاہر ہے وہ تو گیم کا حصہ ہی نہیں تھے, وہ تو ظاہر ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. نوید علی صاحب, آپ سے ذرا میں یہ سوال جماعتوں کی لڑائی والا نہیں کرتا,
آپ مجھے سسٹم کے حوالے سے آپ بہتر انپٹ دے سکتے ہیں. جو سسٹم کا رونا رویا جا رہا ہے، ہم تو بہت پہلے سے ویسے محسوس کر رہے ہیں کہ شاید تیزی سے ملک انگورنیبل ہو رہا ہے. گورننس کے ایشوز ہیں، اور گورننس جب بہت خراب ہو جائے تو آپ کے سیکیورٹی چیلنجز بھی آ جاتے ہیں. فائنینشیل ایشو اس لیول تک پہنچ جائے ڈیفالٹ کی سطح پہ، پھر وہ بھی سیکیورٹی سے جا کے سیدھے ٹکراتے ہیں. تو جو نشاندہی محسن نقوی صاحب نے کی ہے، کیا وہ بر وقت ہے؟ انہوں نے صحیح وارننگ دی ہے؟ کیا اس سسٹم کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو تو پولیٹیکل باتیں تھیں وہ بالکل تین بڑی پارٹیز کے تین بڑے رہنما موجود ہیں، وہ میرے سے بہت بہتر بات کر سکتے ہیں. جہاں تک گورننس کا تعلق ہے اور جو نقوی صاحب کا بیان ہے، دیکھیں گورننس کا تو ایشوز ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل گورننس نہیں چل رہی، اور بڑے عرصے سے گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس طرح کے ایشوز بھی نہیں ہیں کہ ان کو آپ اوور نائٹ کوئی کوئک فکسز کے ساتھ ٹھیک کر سکیں. نقوی صاحب کا بیان جو ہے وہ حیران کن اس لیے ہے کہ ان چیزوں کا ادراک تو سب کو بہت عرصے سے ہے، تو اس خاص پوائنٹ ان ٹائم پہ یہ اعتراض یا یہ بات کیوں اٹھائی گئی ہے. تو یہ بات جو ہے اس پہ یہ سوچنے والی ہے، جس کی ظاہر ہے کہ باقی جو حلقے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ان کی تائید کی ہے اور بات کا کہا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سنسیریٹی کا ایلیمنٹ بھی ہو کہ واقعی گورننس تو نہیں چل رہی، تو اس کو کیا کیا جائے. جیسے انہوں نے لفظ کہا ری سیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک. اور جیسے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ ٹو ری امیجن پاکستان اور دا سسٹم ان پاکستان، تو ری امیجننگ ود ان دا ایگزسٹنگ سسٹم کرنے کی پہلے ایفرٹ کی جانی چاہیے. ایک سٹیبلٹی بہت ضروری، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے اس کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو الیکشنز کے اوپر، جیسے اعجاز عالم صاحب نے کہا کہ سالہ سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، میرے خیال ہے ایک اسٹریٹجی کا، پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹریٹجی کا، حکمت عملی کا حصہ بن گیا ہے کہ یہ ریگنگ کا بھی الزام لگانا ہے اور دھاندلی کا شور ڈال دینا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ ایک تسلسل کی بات کی جائے. جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ری سیٹ بھی کرنا ہے تو ایک تسلسل کے ساتھ اور ود ان دا پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن کی جائے، اور افہام و تفہیم اور تسلیم کے ساتھ اس کو کیا اس جائے. کا سے نکالا جائے. دیکھیے سارے اس وقت بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں جو اس وقت پاور میں بھی ہیں، ان سے بہتر کوئی اور آپس میں گفت و شنید اور مذاکرات. دیکھیں یہ جو حکومت چل رہی ہے وفاق میں، وہ ان دونوں مین پارٹیز کے ساتھ چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، باقی پارٹیز کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، ایک لارجر ایک اس کے اوپر ایک آپس میں کنسنسس ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل دو پارٹیز آ گئی، اس میں بہت پارٹیز نے حصہ لیا، یعنی کوئی میرا 20 کے قریب پارٹیز نے حصہ لیا ہے، 843 کینڈیڈیٹس ہیں، تو حصہ تو زور و شور سے لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اس وقت دونوں پارٹیز پہ اور باقی پارٹیز کے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ وہ اس سسٹم کو استحکام کی طرف لے کے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. طریقے اپنا نوید بھائی، استحکام کیسے ہوگا جب استحکام باکسر پارٹی باہر نکل جائے گی؟ تو استحکام تو ختم ہو گیا. استحکام تو اس کی وجہ سے تھا، وہ الیکشن سے باہر ہو گئی ہے. اچھا نصرت واحد صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ سچویشن چل رہی ہے اور پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہے، گلگت میں بھی جو کچھ ہوا اور کشمیر سے آپ بائیکاٹ کر گئے، ظاہر ہے آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، ہم اس کو اچھا بھی لوگ کہتے ہیں، برا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر جب مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ سارے سیاستدان ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور مسئلے کا حل کر کے باہر نکلیں، تو اس میں ظاہر ہے آپ کے لیڈر اندر ہیں، سیکنڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر اس کمرے میں بند ہوگا جو نقوی صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی اس کمرے میں بند ہونا پسند کرے گی، ساتھ چلنا چاہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں،
اس کے بعد پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. ہمارا لیڈر اندر ہے, اگر وہ باہر ہوتے تو سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے ان کو اندر رکھا گیا ہے, بلکہ انویزیبل کر دیا گیا ہے کہ نہ وہ نظر آئے, نہ ان کی آواز آئے, نہ کہیں بھی بات سامنے آئے. تو اس لیے جس طرح بھی جو بھی پریزنٹ لیڈرشپ ہے اس کو مولڈ کیا جا سکے. اب میں بالکل اس بارے میں وہ نہیں سمجھتی کہ اگر محسن نقوی سب کو بلائیں گے تو یہ لوگ بھی جا رہے ہوں گے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اگر یہ اس طرح کی کسی میٹنگ میں گئے تو اس کے بعد عوام ان کو بخشے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 98% جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, ہم لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور جتنے لوگ یہاں پہ اس وقت لیڈرشپ کی کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی شاید ایک آدھ کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو اس پوسٹ پہ ہوتا ہے, اس جگہ پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمت والے نہیں ہیں یہ لوگ, اور سیاستدان بھی نہیں ہے. یہ وکیل تھے, وکیل بہت اچھا وکیل بھی ہو سکتا ہے, بہت برا وکیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن وکیل کا کام میرے خیال میں سیاست نہیں ہے. زیادہ تر لوگ وہ آئے ہیں جو کہ جن کا سیاست سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں تھا, بس وکیل تھے, اچھے وکیل تھے, برے وکیل تھے, جیسے بھی تھے وہ سب. ان کو خان صاحب نے اس لیے کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ 2008 کی وکلا کی جو مشن تھا, جو مہم تھی, اس میں وہ چونکہ کامیاب ہوئے تھے. اب اس وقت یہ کہنا کہ اصل میں ان وکیلوں کے پیچھے اس وقت کا ایک اور کوئی جرنیل تھا جو مشرف کو گرانا چاہتا تھا, تو اس وجہ سے سارے وکیل ان کے ساتھ ہو گئے. تو ابھی تک کوئی اس طرح کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا ہے ان کو, اس سے یہ کہیں آگے پیچھے کچھ نہیں کر رہے, یہ آرام سے بیٹھے ہیں, اپنی اپنی پوسٹیں سنبھال رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, اسمبلی کو بھی, سینٹ کو بھی, اور باقی چیزوں کو بھی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی ہمت کر پائیں گے کہ جا کے محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور محسن نقوی جو کسی پارٹی کا نہیں ہے, جو کسی کے ووٹ سے نہیں آیا, وہ خود بخود وہ بن جاتے ہیں کبھی وزیر اعلیٰ, کبھی بی سی پی کا چیئرمین, اور کبھی وزیر داخلہ. جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا. اچھا نصرت صاحبہ, کشمیر میں یہ گولیاں چلانے کا کس نے ان کو کہا تھا کہ گولیاں چلوا رہے ہو؟ وہ لوگ ویسے تو نصرت صاحبہ ویسے تو آپ کے بہت سارے لیڈر ان کو ملتے رہتے ہیں, موجودہ سی ایم کے پی بھی ملے ہیں, اور علی مین گنڈاپور کے وہ ویسے ہی دوست ہیں, لیکن انہوں نے کاکروچ کی ایک بات کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انڈیا والا حساب ہو جائے. یہ کاکروچ کس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کاکروچ تو بیچارے کئی دفعہ نکلے, مسلے گئے, بہت ہی ڈنڈے کھائے اور پھر واپس گھروں کو چلے گئے. تو آپ کو امید ہے کوئی ایسے کاکروچ نکل سکتے ہیں جو اسٹیٹس کو چیلنج کر دیں؟ دیکھیں یوتھ جو ہماری ہے نا وہ بالکل بھی ابھی تک نہیں ڈری ہے. ایون گولیاں کھا کے مرنے کے باوجود جتنے لوگ گولیاں کھا کے بستر پہ پڑے ہوئے تھے وہ بھی بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں دوبارہ بلائیں گے خان صاحب تو ہم دوبارہ جائیں گے. وہ لوگ نہیں ڈرے ہوئے. جنزی کی بات کر رہے ہیں, وہ ظاہر جنزی ہمارے پاس یہ 60% آف یوتھ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, خان صاحب کے ساتھ ہے, اور اگر کوئی مشکل ہوئی تو وہی لوگ نکلیں گے. لیڈرشپ تو آپ کو پتا ہے بکری ہے, وہ کبھی 12-14 پتہ نہیں ضلع پار کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں, کبھی راستے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کبھی چائے پینے کو چلے جاتے ہیں, کبھی کچھ, اور عوام وہیں کی وہیں رہتی ہے, گولیاں بھی کھاتی ہے اور سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. تو عوام نہ ڈرنے والی ہے, اور اسپیشلی یوتھ ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے. وہ گولیاں کھا کے بھی, آپ نے آج کشمیر کی ایک پتہ نہیں دیکھی ویڈیو کی نہیں دیکھی, میں تو کہنا چاہیے نا کاپ جاتا ہے بندہ دیکھ کے, کہ ایسے 10 سال سے بھی چھوٹا بچہ کھڑا ہے باپ کی میت کے آگے اور وہ نعرے لگا رہا ہے کہ آپ کا خون قیمت ادا ہوگی انشاءاللہ. تو عجیب طرح کا لوگوں کے اندر جذبہ ہے, وہ چیز ہے جو اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے, ایکچولی جو اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کون ہیں, ایلینز ہیں, کہاں سے آ گئے, جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس ملک سے سوائے اس کو توڑنے کے, گرانے کے, اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرنے کے لیے جس کے لیے پاکستان بنا نہیں تھا. کشمیری جو ساری عمر سے پاکستان کے لیے کرتے رہے, کشمیر بنے گا پاکستان, آج ان کو گولیاں مار مار کے تباہ و برباد کر دیا ان کو بیچاروں کو. کہ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے نا کہ 12 بندے نہیں ہمیں چاہیے. یہ جو 12 بندے اسلام آباد سے چلے جاتے ہیں کہیں اور سے, کہیں اور سے, کہیں اور سے, اور وہ جا کے انہی کو ساری وہ ملتی ہے امپورٹنٹ پوسٹ, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں جب آپ کشمیر کے نہیں ہیں, جب آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں یا لاہور میں رہ رہے ہیں, کہیں پہ آپ رہ رہے ہیں, آپ وہاں کے ہیں, آپ کشمیر کے نہیں ہیں, آپ کیسے پتا ہوگا کہ مسئلہ وہاں کا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, سارے فرض ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, کدھر خرچہ ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. نصرت صاحبہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. گورننس کی بات برقی صاحب, محسن نقوی صاحب نے کی ہے, لیکن اگر فیکٹس کی بات کریں پچھلے 75 سالوں میں
یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کوئی 74 سالوں میں 45,000 ارب روپے قرض لیا گیا. پچھلے 4 سالوں میں 40,000 روپے لیا گیا. 40,000 ارب، یعنی ایک طرف 70-75 سال، ایک طرف 4 سال. 4 سال میں 40,000 روپے قرض لیا گیا. سر یہی اس ماڈل پہ تو 5 لوگوں کا گھر نہیں چل سکتا. 25 کروڑ کا ملک آپ کیسے چلائیں گے؟ کیسے چلائیں گے؟ آپ کی بات صحیح ہے. جو گورنرز کی بات ہے بیسیکلی اکنامک ایشوز کو مس ہینڈل کیا. اسے نقوی کو چھوڑ دے کس نے بات کی ہے، بات تو ٹھیک کی ہے نا، آپ اس کو ایڈریس تو کریں نا. سر بات سب بالکل ٹھیک کی ہے. ویسٹرن انٹرسٹ اتنے ڈیپ ہو گئے ہیں کہ اتنا پیسہ لٹایا جا رہا ہے آئی پی پیز میں، نمبر 1. نمبر 2، میں بچپن سے دیکھتا رہا ہوں، میری کافی عمر ہے، کبھی نہیں میں نے دیکھا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنرز کے پیچھے پیچھے کوئی 100 آدمی کے وہ ہو، ڈالے ہو. سر ٹونٹاں. آپ یہ دیکھیں نا، ایک جو سرکاری ملازم سپاہی بھی ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ پہ، اس کی پینشن، اس کی تنخواہ، یہ نہیں ہے کہ وہ 40,000 روپے والا آدمی لگا دیا. نہیں، وہ گورنمنٹ کو کاسٹ کر رہا ہے کوئی 1.5 روپے مہینہ. وہ تو کاسٹ کر رہا ہے، پھر اس کا جو اختیار ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ پھر سوسائٹی پہ، جو ہماری جیسی سوسائٹیز ہوتی ہے، اس پہ پھر بڑا افیکٹ کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں لاہور میں دیہڑیاں لگتی ہیں، ابھی کرپشن، رشوت، سب آپ کچھ. کے اس اسٹوڈیو سے 1 میل آگے چلے جائیں پیچھے کو کنال کی طرف، تو کمشنر کا ایک برانڈ نیو اربوں روپے کا آفس بنا ہے. اٹس اے پبلک آفس، نو بڈی کین انٹر. یہ کمشنر آفس جو ہے، ہاں، نو بڈی کین انٹر. کس نے ملنا جی؟ آپ کا نام ہے بھئی، یہ پبلک آفس ہے. تو آپ سول سیکریٹریٹ میں بھی ایسے ہی ہے، وہاں بھی جائے. یہاں مطلب ہے یہ جو نقوی اچھا. صاحب، نواز شریف صاحب نے کہا ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے. ایک میٹنگ ہوئی ہے ادھر رائیونڈ میں، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ رہنا بڑا ضروری ہے، ملک بڑے خطرات میں ہے، تو کوئی ایسے بیان نہ دے، اس کو بلکہ نظر انداز کریں محسن نقوی صاحب کے بیان. یہ خبر باہر آئی ہے، ظاہر آپ نے تو دیکھو سر، یہ سسٹم جہاں تک محسن نقوی کا ہے، میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ سسٹم ایز اٹ از نہیں چل سکتا. پاکستان ورچولی بینکرپٹ، اور کب تک لوگوں سے آدھار مانگتے رہیں گے، اور وہ بھی ایڈ نہیں کہ جی آپ ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ لیں، 5 سال بعد نکال لیں. سر اس طرح یہ جو ٹیم ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور پنجاب گورنمنٹ کی، یہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے بالکل. اگر آپ وہ اگر تو کیا کہتے ہیں، محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جی نیا کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ سندھ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیلیور ہو رہا ہے؟ سندھ انٹیریئر میں تو ڈیلیور ہو رہا ہے، کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن وہاں بہت اچھی ہے. پنجاب کے لوگ باہر سے سندھ میں. تو یہ سر اگر آپ کہیں کہ نیا سسٹم آئے گا اور اس میں علیم خان ہوگا، تو اس سسٹم سے پھر تو یہی بہتر سسٹم ہے. اچھا، اگر اس طرح کے لوگوں کا جیسے خان صاحب کی بھی تو ریپلیسمنٹ آئی ہے نا. کون سی؟ عمران خان کی بھی تو ایک ریپلیسمنٹ اب چل رہی ہے نا آج کل. وہ جو ان کی جگہ یہ ہے نا لوگ، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی ریپلیسمنٹ آئے گی؟ نہیں، وہ فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر ان کو ایسا، اگر آپ نے یہ چیزیں صرف نام ہی شکلیں چینج کرنی تو وہ صحیح نہیں. دوسرا ہے کہ ابھی ریفرینڈم کے ساتھ بات نہیں چلے گی. اٹ ول ناٹ بی ریکگنائز. انہیں یہ بڑی آسانی سے، میں نہیں کہتا کہ مشکل ہے ان گورنمنٹ کے لیے، یہ نیٹ اگلی امینڈمنٹ لائیں گے، کہیں گے جی یہ چیز ایگزیمپٹ ہے، یہ آدمی گورنر بن سکتا ہے، یہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. امینڈمنٹ کے تھرو یہ کریں گے اور امینڈمنٹ یہ کرا لیں گے، ان کو مسئلہ نہیں ہے. اوکے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.